میں ایک روایت پیش کرتا ہوں مسلمانوں کے لیے، یہ روایت انتہائی اہم ہے۔ آپ دیکھ لیں کس شخصیت کے ساتھ ان کا واسطہ ہے اور اس شخصیت کے ساتھ ان کا موقف کیا ہونا۔ ایک دفعہ غزوہ خیبر کے بعد رسول خدا تشریف فرما تھے، ایک یہودی خاتون آئی اور اس نے گوشت کا ٹکڑا روسٹ کیا ہوا تھا اور وہ روسٹ پیش کیا کہ یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو گئی ہوں اور آپ کو فتح مبارک ہو، میں یہ گوشت لے کے آئی ہوں آپ کے لیے، تناول فرمائیے۔ رسول خدا بیٹھے تھے، امیر المومنین بیٹھے تھے اور ایک صحابی برا بیٹھا اس رکھا گیا۔ رسول خدا نے حکم دیا کہ روٹی لائی جائے، تندور سے تازہ روٹی لگ کے آئے تو روٹی کے ساتھ مل کر اصحاب کے ساتھ مل کر اس کو کھائیں گے۔ برا نے، رسول خدا بھی چلے گئے، امیر المومنین اور برا وہاں بیٹھے تھے۔ برا نے ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کر۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ برا، رسول خدا سے پہلے نہیں کھاتے، معرفت، انا عبد من عبید محمد۔ برا رسول خدا سے پہلے نہ چلتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ کھاتے ہیں۔ تو اس نے کہا یا علی آپ کتنے بخیل ہیں، کیا پر پڑتا ہے رسول خدا کو اس گوشت سے؟ یہ گوشت میں کھا لے تو رسول خدا نے کون سا ہمیں منع کرنا ہے، آپ بخیل۔ امیر المومنین نے فرمایا اچھا میں ایک اور راز کی بات تمہیں بتاتا، یہ گوشت لانے والی یہودی اسلام کا دعویٰ تو کیا ہے لیکن پتہ نہیں اس گوشت میں زہر ہے یا نہیں ہے۔ اگر رسول کے بعد کھاتے تو پھر ہم بچ جاتے ہیں، کیونکہ رسول نے کھایا ہے اس لیے ہم کھا رہے ہیں۔ اب رسول سے پہلے کھایا ہے، اب تم اپنے خود ذمہ دار ہو۔ گوشت رکھا گیا، روٹی آئی، باقی اصحاب کو ہی بلایا تو اس گوشت نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے، مجھ میں زہر۔ اب آپ نے خوشی سے اللہ اکبر کہا، اب برا نے کیسے اللہ اکبر کہا ہوگا، یہ تو زہر کھا بیٹھے۔ اس عورت کو بلایا گیا، کہا پوچھا اس میں زہر ہے؟ اب بیچارہ برا بھی سن رہا، کہا یا رسول اللہ اس میں زہر ڈال کے لائی تھی۔ کہا کیوں زہر ڈالا؟ کہا میں نے دیکھنا تھا، اس جنگ میں میرا باپ بھی مارا گیا، میرا بھائی بھی مارا گیا، میرا شوہر بھی مارا گیا، میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا رسول ہو تو زہر اس کو پتہ چل جائے گا، نہیں کھائے گا، میں بھی ایمان لے آؤں گی سچے دل سے۔ اگر پتہ نہ چلا تو میرے باپ کا قاتل ہے، میرے بھائی کا قاتل ہے، میرے شوہر کا قاتل ہے، میں نے اپنا بدلہ لے لیا۔ تو میں نے یہ آزمانے کے لیے کہ آپ رسول ہیں یا نہیں ہیں، یہ گوشت زہر آلود آپ کے سامنے پیش۔ رسول خدا نے سلمان مقداد کو بلایا اور کہا کہ اسی گوشت کو کھانا شروع کرو، لیکن کھانے سے پہلے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الشافی، بسم اللہ الکافی، بسم اللہ المنافع، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء۔ اچھا بلایا بھی سلمان کو، مقداد کو، جو رسول کی بات مان کے کھا لے۔ انہوں نے کھانا شروع کیا اور کسی کو کچھ نہیں ہوا، برا تڑپ رہا ہے اور یہ کھا رہے ہیں۔ اس خاتون سے فرمایا دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے پتہ بھی چلا اس میں زہر ہے اور میرے اذن سے جنہوں نے کھایا ان پہ زہر نے اثر بھی نہیں کیا۔ صلوات پڑھ دے محمد علیہ وسلم۔ اگلے دن خبر آئی کہ برا چل بسے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنگ کے بعد صحابی شہید ہوا ہے، جنازہ تیار ہوا اور رسول خدا سے کہا صحابی کا جنازہ پڑھائیے، شہید بھی ہے، یہود نے مارا ہے، زہر سے شہید ہوا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یا رسول اللہ صحابی شہید کیوں جنازہ نہیں پڑھائیں گے؟ کہا اس نے علی کی شان میں گستاخی کی، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں۔ کہا یا رسول اللہ اس نے مذاق کیا تھا۔ فرمایا مذاق کیا اس لیے جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اگر یہی بات صحیح سے سیریس کی ہوتی تو اس کے تمام اعمال حبط ہو جاتے، اس کے اعمال کوہ ابھی کوہ سے برابر ہی کیوں نہ ہوتے، علی سے بغض کے نتیجے میں حبط ہو جاتے۔ برہ کو بغض نہیں تھا، واقعا مذاق کیا تھا۔ تو کہا پھر حل کیا ہے؟ صحابی کا جنازہ پڑھا ہے، شہید کا جنازہ پڑھا ہے۔ کہا علی کو بلاؤ، اگر علی معاف کر دیں پھر ٹھیک۔ علی اس وقت وہاں نہیں تھے، تشریف لائے
اور کہا یہ ماجرا ہے۔ علی جنازے برا پر آئے اور فرمایا رحمک اللہ یا برا لقد کنت سواما قواما وَلَقَدْ مِتَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ برا تجھ پر خدا کی رحمت ہو، رحمک اللہ یا برا۔ اب اصحاب خوش آئے کہ علی نے آ کر دعا دیے برا کو معاف کر دیا۔ یا رسول اللہ آئیے نماز پڑھائیے۔ کہا اگر کسی شخص کو علی دعا دے دے اس شخص کو رسول کی نماز کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہم صلی اللہ۔ اس کے بعد رسول خدا اصحاب کو لے کر برا کے گھر والوں گے اور کہا برا تمہیں تسلیت کہنے نہیں بلکہ تبریک تہنیت کہنے آیا۔ کہا علی کی دعا سے روح برا میں کیا انقلاب آیا۔ جب روح نے یہاں سے پرواز کرنا شروع کیا، آسمان اول پر پہنچا۔ آسمان اول کو نورانی حجابوں سے سجایا گیا۔ آسمان دوم میں استقبال ہوا، آسمان سوم میں استقبال ہوا، آسمان ہفتم تک کو سجایا گیا کہ برا آ رہا ہے علی کی دعا لے کر۔ اس کے بعد یہ روح کرسی تک گئی، ساق عرش تک گئی۔ اس روح کو جنت میں لے جایا گیا۔ جنت کے باغات میں جب پہنچا، خزان جنت نے آ کر، جنت کی حوروں نے آ کر اس کا استقبال کیا اور سب نے کہا توبہ کا یا روح برا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ لے کر آیا ہے، علی کی دعا لے کر اندر کوئی روح آئے اور اس پر پھر یہ تفصیل روایت کے اس کے گناہ اتنے ہوں جتنا آپ تصور کر سکتے ہیں، اس کے تمام گناہ علی کی ایک دعا سے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد رسول خدا نے فرمایا فَتَعَرَّضُوا يَا عِبَادَ اللَّهِ لِدُعَاءِ عَلِي لَكُمْ۔ یہ اب آپ سے کہا، یہ رسول خدا نے آپ لوگوں سے کہا ہے، مجھ سے کہا ہے، ہم سے کہا ہے کہ لوگوں اس زندگی میں علی کی دعا لو۔ علی کی دعا کا اثر تو دیکھ لیا نا۔ اب رسول خدا کہہ رہے ہیں، نہ کہتے تو بھی ہمیں پتہ چلنا چاہیے تھا، لیکن شاید ہمیں اس طرح پتہ نہ چلتا۔ رسول کا حکم ہے فَتَعَرَّضُوا يَا عِبَادَ اللَّهِ، لوگوں علی کی دعا لو، علی کی بد دعا سے بچو۔ کیسے لیں علی کی دعا؟ آپ جو فرش عذاب پہ آئے ہیں علی کی دعا لینے، آپ سے جناب سیدہ راضی ہو گئی تو آپ کو علی کی دعا مل جائے گی۔ آپ جب یہاں آتے ہیں، جو یہاں خدمت کر رہے ہیں، انجمن جان ساران اہل بیت کے تمام اراکین جو یہ خدمت کر رہے ہیں، عزاداروں کی خدمت کر رہے ہیں، پرسداروں کی خدمت کر رہے ہیں، یہ علی کی شیعوں کی خدمت کر رہے ہیں تاکہ انہیں علی کی دعا مل جائے۔ اچھا یہ ایام تو کچھ دن ہے نا، کچھ دن آپ کو یہ موقع ملے گا اور آپ کو علی کی دعا ملے گی۔ روز علی کی دعا لینے کا طریقہ ہی بتا دیتا ہوں۔ یا روز علی کی دعا کیسے؟ علی کے چاہنے والوں سے محبت کرو اور روز علی کے دعا ملے۔ آپ اگر کوئی سامان لینے جاتے ہیں، سودا سلب لینے جاتے ہیں، اس میں بھی علی کی دعا پا سکتے ہیں۔ اگر کوئی پھل لینے گئے ہیں تو یہ نہ کہیں کہ میں اپنے گھر میں جو 2 بچے ہیں 4 بچے ہیں ان کے لیے پھل لے کے جا رہا ہوں، یہ نیت کرو میرے گھر میں علی کے 4 چاہنے والے ہیں، ان کے لیے پھل لے کے جا رہا ہوں۔ اپنے بچے کو جب چومو پیار کرو تو یہ کہو، یہ نہیں کہو میرا بچہ ہے، کہو علی کا شیعہ ہے، علی کی دعا لینے کے لیے میں اسے پیار کر رہا۔ ہر قدم پر علی کی دعا لو، اور اگر علی دعا دے دیں اللہ اکبر تو یہ روایت ہے، مجھے اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات صرف آپ کو تھوڑا سا اور بتانے کے لیے، تھوڑا سا واضح کرنے کے لیے، اگر آپ زیارت پر جائیں، خدا کرے ہم سب کو زیارت کربلا نصیب ہو، جب ہم حرم کی چوکھٹ پہ پہنچتے ہیں تو اس دروازے کا بوسہ لیتے ہیں، اس دروازے کو چومتے ہیں۔ دروازہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ دروازہ آپ کو کوئی جواب دیتا ہے؟ دروازہ آپ کو چومتا ہے؟ نہیں، دروازہ آپ کا احترام کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتا۔ پھر کیوں دروازہ چومتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو دروازے سے کام نہیں ہوتا، آپ کو اس نسبت سے کام ہوتا ہے۔ آپ دروازہ چومتے ہیں، جواب ذریعے سے آتا ہے۔ آپ علی کے شیعوں سے محبت کرو نہیں اس لیے کہ یہ جواب دیں گے، علی کے شیعوں کا احترام کرو تاکہ مولا جواب دیں۔ ان سے جواب کی توقع نہ رکھیں۔ خدا انشاءاللہ
اس فرش عزا کو بچھانے والوں اور جو تعاون کرتے ہیں ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔